عالمی مالیاتی ادارے IMF کے مشن نے اپنی آمد سے قبل بجٹ اہداف مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق نئے قرض پروگرام پر مذاکرات سے پہلے وزارتوں کو اہداف مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور تمام اہداف مکمل ہونے پر تفصیل IMF وفد کو دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق قرض ادائیگیوں، دفاعی بجٹ اور ٹیکس وصولیوں کا ہدف طے کیا جائے گا۔ ترقیاتی اور جاری بجٹ کا ہدف بھی طے ہونا باقی ہے اور وہ بھی کیا جائے گا، جبکہ وزارت خزانہ نے بجٹ بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم نے تکلیف دی ہے آج ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کو، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالفقار مہتو صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام مکمل ہو گیا سو ہو گیا، اب یہ جو آنے والا پروگرام جو ہم درخواست کر رہے ہیں IMF کے ساتھ کہ ہمیں ایک نیا پروگرام دیا جائے غالباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا، تو اس کے لیے کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کیا کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ IMF کے ساتھ جو ہم اگلے پروگرام میں جا رہے ہیں وہ پاکستان کا 24واں پروگرام ہوگا 1965 سے اب تک۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو کچھ اس کا نتیجہ ہوگا وہی ہوگا جو اس سے پہلے کے 23 پروگراموں میں تھا، لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت پوری تباہ و برباد ہے، اور عالمی سطح میں بھی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو امریکہ کا رویہ بھی بدل چکا ہے۔ IMF کی جو شرائط ہیں اس کے تحت اگر ہم قرضہ لیتے ہیں جی تو وہ پاکستان کے لیے اتنی زبردست تباہی کا نسخہ ہوگا کہ ہمارے لیے بڑے خطرات اور چیلنجز بڑھیں گے۔ اچھا جی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیے اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی رکھی ہے جی اور IMF نے اس کی تعریف کی ہے۔ ٹھیک۔ اس میں صورتحال یہ ہے، میں اگر آپ کو اعداد و شمار بتاؤں کہ وہ کیوں تعریف کر رہا ہے جی کہ مئی 2022 میں پاکستان کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اسٹیٹ بینک کا وہ 12.5% تھا، اور ہمارا افراط زر جو تھا وہ تھا 13.8%، یعنی معمولی زیادہ تھا ہمارا افراط زر ڈسکاؤنٹ ریٹ سے۔ مگر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو انفلیشن کو اور کم کرنا ہے، تو انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا شروع کیا۔ اب جو کو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ مئی 23 میں یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو 12.5% تھا وہ بڑھ کے 21% پر آ گیا، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ جو انفلیشن ہم کم کرنے جا رہے تھے وہ 13.8% سے بڑھ کے 38% آ گیا، یعنی تقریباً 17% منفی۔ یہ جو ہے یہ تو ایکسپلائٹیشن کے زمرے میں آتا ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ بینک پچھلے 8 مہینے سے 22% رکھا ہوا ہے، اور اس جو ہے ہمارا IMF اس کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن اس کی تباہی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹیکس ریونیوز ہیں جو بھی وفاق کے نیٹ فگر میں بتا رہا ہوں، اس کے مقابلے میں سود جو ہم دے رہی ہے ملکی قرضوں پر وہ زیادہ ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر آپ وفاقی نیٹ ٹیکسز سے صرف سود بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر پورا ملک کیسے چلے گا؟ تو یہ نسخہ تو تباہی کا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ FBR جو بھی ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے کوئی 9,415 ارب روپے کا ہدف ہے جو عوام دے رہے ہیں، اس کا تقریباً 80% بینکوں کو دیا جاتا ہے جو بینکوں سے قرضے لیے ہیں، بے تحاشا بینکوں سے قرضے لیے ہیں، تو اس پر 22% سے آپ شرح سود رکھ کے دے رہے ہیں، تو یہ تو تباہی کا نسخہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں IMF سے قرضہ تو ہر حالت میں لینا ہے، لیکن ہمیں اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنی ایک حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ وہ حکمت عملی جو ہے جو ہمارا بجٹ آنے والا ہے جون میں وفاق کے اور صوبوں کے، اس کے تحت وہ حکمت عملی کے وہ بجٹ بنائے جائیں، اس میں اتنی اصلاحات کی جائیں کہ IMF کی شرائط بھی پوری ہو جائیں اور ہماری معیشت بہتری کی طرف جائے، اور اس پروگرام کو آخری پروگرام بنائے IMF کے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 3 سال کے بجائے 2 سال میں اس پروگرام سے باہر آ جائیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ تقریباً میں کہوں گا کہ خدا نخواستہ یہ خودکشی کے مترادف ہوگا، کیونکہ اب یہ صورتحال اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ ہم IMF اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری بات سادہ الفاظ میں جو ہمارے سننے والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، ان کو سمجھ آ سکے کہ وہ حکمت عملی موٹی موٹی کیا ہو سکتی ہے کہ عوام بھی بچ جائیں، IMF کی بھی شرائط پوری ہو جائیں اور پاکستان بھی جو ہے اس کی اکانومی چل پڑے۔ جی وہ بڑا اہم بات ہے، تو اس کے لیے ہمارا جو SIFC ہے
اس کو ایک میٹنگ بلا کے جو سیاسی بڑی پارٹیاں ہیں ان کو میٹنگ میں بلانا پڑے گا اور ان کو کہیں جی آپ کا جو منشور ہے جس کے تحت آپ الیکشن لڑتے رہے ہیں وہ اور آئین پاکستان کی جو متعلقہ ریکوائرمنٹس ہیں اس کی روشنی میں ہم پانچ باتیں کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 کہ 10 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہے پاکستان میں اس نے ٹیکس دینا ہے اور حکومت نے وصول کرنا ہے. کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی. 10 لاکھ روپے سالانہ سے کم پہ چھوٹ ٹیکس معاف ہے لیکن اس سے اوپر ہر آدمی کو دینا ہے, کوئی چھوٹ نہیں ہوگی اس میں. نمبر 1 یہ انکم ٹیکس کی بات کی آپ نے. ٹیکس جو ہے اس وقت 17-18% ہے وہ نہیں چل سکتا, اس کو ہمیں 7.5% پر لانا پڑے گا اور پیٹرولیم لیوی بھتہ جسے میں کہتا ہوں اس کو 0 کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہماری صنعتیں نہیں چل رہی, ہماری برآمدات نہیں ہو رہی اور ہماری مہنگائی جو ہے بڑھ رہی ہے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ بجٹ میں یہ رکھ دیا جائے, تو یہ تو اس کی شرائط سے زیادہ ہے IMF کی, لیکن پھر وہ یہ ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں, گیس کے نرخ بڑھائیں, GST بڑھائیں. ہمیں اپنی حکمت عملی جس میں ان کی شرائط یہ پہلی ہوگی. دوسرے یہ ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے جس کے تحت پریکٹیکلی کالا دھن سفید ہوتا ہے اور حکومت کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا, اس کو ہمیں منسوخ کرنا پڑے گا بالکل. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے دیکھا ہم نے کہ FDI جو ہے جب سے بنی ہے SIFC وہ بھی گر گیا ہے اور تفصیلات بھی فروری تک گری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھانے کے لیے یہ اصلاحات لازمن کرنی ہے. تیسری بات یہ تھی کہ عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا اس لیے کہ جو عوام نے ٹیکسز دیے وہ تو آپ نے سود پیدا کر دیے, تو لوگ کیوں ٹیکس دیں گے پھر؟ تو جب اس طریقے سے آپ منصفانہ کریں گے تو تمام پارٹیوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ 7% آف GDP ہمیں تعلیم پہ خرچ کرنا ہے. مثال کے طور پر اب 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, آئین یہ کہتا ہے کہ 25 الف کہ 16 سال تک کے ہر بچے کو اسکول جانا ہے. حکومتیں وعدہ کرتی رہی کہ پہلے کا 2015, 2018, 2029, اب تو یہ 2080 تک بھی ہمارے بچے اسکول نہیں جائیں گے, نہ علاج معالجہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف جو ہے ہم ٹیکس چوری روکیں اور تیسرے یہ کہ شاہانہ اخراجات میں کم سے کم 25% کمی کریں اور ریمیٹنسز کے بجائے برآمدات کو فوکس کریں اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے جو ہو چکی ہے بہت ٹھیک ہو گیا سر. بہت زبردست نکات آپ نے بتایا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ تو بڑی خوفناک پکچر بتائی انہوں نے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے IMF کے پاس جانا آپ کی مجبوری, اگر نہیں جائیں گے چارہ کوئی نہیں, تو چارہ نہیں رہے گا. مثلا کیوں نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ پاکستان کے وہ طبقات جن کے پاس ایک بڑی آمدنی ہے ہر سال, مثلا ہول سیل ٹریڈ جن کی تاجر دوست پالیسی لگائی, یہ عمران صاحب کو 6,500 ارب روپیہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کا GDP میں شیئر ہے اور ٹیکس ان کے اوپر ٹرن اوور لگا ہوا ہے. ٹرن اوور یعنی 0.25% تقریباً. ٹھیک. اب یہ ٹیکس جو دیا جاتا ہے, بلکہ اگر اب جو تاجر ہیں ان کے اوپر بجلی کے بل کے حساب سے ٹیکس ہے تو وہ بھی بڑا معمولی سا ہے, 1,000 روپے, پھر 2,000 روپے, پھر 10,000 روپے, اس قسم کا. تاجر دوست پالیسی جس کے اوپر یہ تھا کہ 3 لاکھ 4 لاکھ نئے ٹیکس پیئر اس میں آئیں گے, اس میں کوئی میرا خیال 125 آئے ٹوٹل جو رجسٹرڈ ہوئے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا, نکل گئے. دوسرا فیوڈل طبقہ پاکستان کا, کوئی 20,000 لوگ ہیں بڑے فیوڈلز, 1,000 ارب کی GDP میں ان کی شیئر ہے اور پورے ملک میں زرعی انکم ٹیکس جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ 3 ارب 4 ارب سال کا, یعنی وہ اپنی آمدنی پہ نہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں, کھاد پہ بھی دیتے ہیں, فلاں پہ بھی دیتے ہیں, یہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں جو پاس آن ہو جاتا ہے مجھے گندم کے آٹے کی شکل میں, وہ میں دے رہا ہوں, وہ پبلک دے رہی ہے, یعنی وہ کنزیومر دے رہا ہے, اینڈ کنزیومر دے رہا ہے. اچھا, IMF کے اندر اگر ہم پروگرام نہیں لیتے ہیں تو پھر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے. جب پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو انفلیشن ریٹ جب سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تو وہ تھا 70%. ابھی ہماری 20% پہ انفلیشن ریٹ پہ چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہر بندہ کہہ رہا ہے مہنگائی بہت, 700 روپے کلو چکن ہے, دال پوائنٹ سے باہر ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹا پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی ایک بیرومیٹر ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے روزانہ 2350 کیلریز کی ضرورت ہے. اس 2350 کیلریز میں آٹے کا جو شیئر ہے وہ 60% پلس ہو گیا ہے. باقی چیزیں لوگوں کی خوراک, اشیاء خوراک پوائنٹ سے باہر نکل گئی ہیں. عمران صاحب, اب یہ ہوگا اگر آپ IMF کے پروگرام میں نہیں جاتے تو ڈیفالٹ ہوتا ہے اور 70% انفلیشن ریٹ آپ جھیل لیں گے.
نہیں جی برداشت نہیں ہوگا، پھر آٹا بھی نہیں رہے گا پہنچ میں، تو اس لیے آپ نے آنا ہے اس کے اندر۔ اب آئی ایم ایف شرط کیا لگاتا ہے؟ آئی ایم ایف آپ کو یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ 66 سال سے آپ آئی ایم ایف کے نشے میں، ایوب خان کی گورنمنٹ میں نے جب کو کیا، وہ ایک کو کر کے آ گئے، تو 1 مہینہ 11 دن کے بعد وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے کہ جی ہمیں جو ہے وہ مدد دیں۔ $25,000 کی پہلی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملی، جو SSBA ملا ہے، جس کو آج کمپلیٹ ہم کر رہے ہیں 9 مہینے کا، $3 ارب کا، وہ $25,000 کا پہلا تھا۔ اس طرح 66 سال کا نشہ اس میں کوئی نہیں بچا، عمران خان سے لے کے تو آپ سمجھیے کہ پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی مارشل لا ہو، یہ سبھی لوگ آئی ایم ایف کے پیچھے 24 پروگرام ہوئے، بیچ میں بھاگتے بھی رہے، کوئی 5-6 پروگرام پورے کیے، باقی سب میں ہم درمیان میں بھاگ گئے۔ پاکستان کو اس پروگرام میں بڑے سوچ سمجھ کے آنا ہے، عوام کو بچاتے ہوئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اگلا پروگرام کیا ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 9,400 ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی اگر میں آپ کو تھوڑا سا فگر بتاؤں تو اگلے 3 مہینے میں 2,690 ارب روپے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، یعنی ایوریج آپ کا آتا ہے 896 ارب اگلے 3 مہینے میں پر منتھ۔ جو ایوریج پرو ریٹا بیسس پہ 12 مہینے کی تھی وہ تھی 787 ارب، تو 109 ارب روپے آپ کو اگلے 3 مہینے میں ہر مہینے زیادہ اکٹھے کرنے ہیں 9,400 ارب کا ٹیکس ٹارگٹ آئی ایم ایف کا پورا کرنے کے لیے۔ اگلے سال آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 9,450 ارب نہیں، 11,000 ارب لینا ہے، 1,500 ارب کا آپ نے اضافہ کر کے اس ٹیکس کو آگے۔ اب یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹیکس آپ نہیں اکٹھا کرو گے تو آپ لون لے رہے ہو۔ اب لون کا مصیبت یہ بن گئی ہے، آپ انٹرنیشنل لون تو لے ہی رہے ہیں نا، وہ اب کم ہو گئے ہیں، انٹرنیشنل لون کم ہو گئے کیونکہ آپ کی ساکھ ہی کوئی نہیں، آپ کو پیسے دیتا ہی کوئی نہیں، بڑی مشکل۔ آپ بانڈ فلوٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اتنا پروفٹ مانگتے ہیں، اتنا بڑا مارک اپ ریٹ مانگتے ہیں کہ آپ پیچھے بیک فٹ پہ جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس پاکستان کے بینک ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، وہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ بینکوں کو فلوٹ کر کے قرضہ لے کے دیتا ہے، اور 5.2% اور GDP سب سے بڑی پیمنٹ اب آپ کی سود کی بن گئی ہے۔ یہی وہ کہہ رہے تھے۔ اب پینشن کی بات بھی ہو رہی تھی، یہ بھی ایم ایف کی وہ کہہ رہی کنڈیشن ہے جی پینشن پہ ٹیکس لگاؤ۔ اب پینشن پہ آپ نے جو مطلب سب سے بڑا تھریش ہولڈ ہے نا، مطلب گریڈ 22 کا افسر ریٹائر ہوتا ہے، میرے خیال میں اس کی کوئی اندازہ ہے میرا کہ 2.5 لاکھ روپے پینشن ہوتی ہے، 2.5 لاکھ کے اوپر آپ نے 10% ٹیکس لگایا اور 20% انفلیشن ریٹ بھی ہے۔ اگر آپ یہ نکال لیتے تو 75,000 اس کے نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب جب یہ نکل جائیں گے پیسے تو آپ اس لیول پہ اس کو لے آئیں گے جو 2016 میں اس کی پینشن تھی، یعنی پینشن گزشتہ والی اور مہنگائی آج والی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایفیکٹ آئے گا، اور پاکستان کی حکومت نے ابھی یہ ان کے ہاتھ سے تو کسانوں کے ہاتھ سے تو ان کو اچھی وہاں نیک نامی نہیں ہے، اور اگر پینشنر پہ بھی ٹیکس لگ گیا تو وہ بھی نہیں، اگر سولر پہ لگا دیا وہ بھی نہیں۔ مسئلہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے پاکستان کی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کا، وہی نا، اس اشرافیہ کے طبقے کو پاکستان کے عوام سے ٹیکس اٹھا کے اپنے ذمہ لینا ہوگا۔ کوئی لیڈر ہی کرے گا نا سر، لیڈر تو آپس میں لڑ رہے ہیں، لیڈر شہباز شریف ہے، اور آپس میں نہیں شہباز شریف کی بات نہیں میں کر رہا، وہ جو انہوں نے بات کہی کہ سب اکٹھے، تمام پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، یہ ایک دوسرے کو رول لیں گے، یہ تو ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے کب کہنا ہے کہ ان کی نیک نامی ہو جائے؟ چلیں ایسے ہی آپس میں لڑتے رہیں اور عوام یوں ہی مرتے رہیں، میرا خیال ہے کہ یہی چل رہا ہے۔ تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ پھر اسی سیاست کی جو اقتدار کی سیاست ہے، جو کچھ لینے اور دینے کی سیاست ہے، کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی تو وہ خوش ہے، کسی جس کو نہیں ملا وہ ناراض ہے، وہ ریلیاں نکال رہا ہے۔